بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس. مائی نیم از محمد بلال. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رابنز ڈیفینیشن آف اکنامکس. یعنی آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ کیا ہوگی؟ رابنز کی تعریف ہوگی. یعنی معاشیات کے لیے، اکنامکس کے لیے رابنز کی تعریف کو آج ہم ڈسکس کریں گے. یہ لیکچر نمبر ہمارا 20 ہے. رابنز جو ہے وہ کون تھا؟ رابنز جو ہے وہ ماڈرن اسکول آف تھاٹ کا بانی ہے. یعنی جو اکنامکس کو ایک رسپیکٹیبل جو جگہ دی، یعنی جس نے اکنامکس کو سائنس کا درجہ دیا، وہ کون تھا؟ وہ پروفیسر رابنز تھا. یہ پکچر آپ کے سامنے. اکنامکس برنگز انٹو فل ویو دیٹ conflict of choice which is one of the permanent characteristics of human existence. رابنز نے کیا کہا ہے کہ رابنز نے کہا ہے کہ economics is the science of scarcity and choice. یعنی economics معاشیات کیا ہے؟ لامحدود خواہشات کو محدود ذرائع سے پورا کرنا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ اکنامکس کہلاتا ہے. پروفیسر رابنز نے جو اس کی ڈیفینیشن ہے اس کو بڑا سمپل اور ایزی میننگ میں پیش کیا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ جو انسان کے خواہشات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ لامحدود ہیں، لیکن جو ذرائع ہیں محدود ہیں. اس لیے کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کی تمام خواہشات پوری ہو چکی ہیں. خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان ان تک محنت اور جدوجہد کرتا ہے تاکہ محدود وسائل سے زیادہ خواہشات کو پورا کیا جا سکے. انسان کی اسی کوشش اور معاشی جدوجہد کو علم معاشیات کا نام دیا جاتا ہے کہ محدود ذرائع سے، لمیٹڈ سورسز سے ان لمیٹڈ وانٹس کو پورا کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اگر وہ پوری ہوتی ہیں، میکسیمم آپ کی یوٹیلائزیشن ہوتی ہے، آپ میکسیمم وانٹس کو حاصل کرتے ہیں اپنے محدود ذرائع سے، تو وہ جو آپ نے جدوجہد کی، وہ جو کوشش کی، جو ایفرٹ کی، اسے ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ اسے ہم اکنامکس کا نام دیں گے. یعنی اکنامکس از دا سائنس آف اسکارسٹی اینڈ چوائس. یہ کس نے کہا؟ یہ پروفیسر رابنز نے کہا. رابنز ماڈرن اسکول آف تھاٹ کا بانی ہے. آفٹر criticizing the definitions given by the classical and neoclassical economists give his own definition of economics. یعنی جو رابنز تھا اس نے کلاسیکل اکانومسٹ یعنی جو ایڈم سمتھ کی ڈیفینیشن تھی، یا جو ایڈم سمتھ کے پیروکار تھے، ان کی ڈیفینیشن کو بھی ریجیکٹ کیا، اور جو نیو کلاسیکل یعنی جو مارشل کی ڈیفینیشن تھی، وہ جو اکانومسٹ تھے اس کو بھی یعنی ریجیکٹ کر کے اپنی جو ہے انہوں نے تھیوری بیان کی. 1932 میں پروفیسر رابنز نے اپنی ایک بک لکھی، این ایسے آن دا نیچر اینڈ سگنیفیکینس آف سوشل سائنس. یعنی یہ ان کی بک کا ٹائٹل تھا، اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہی ٹرائی ٹو گیو اکنامکس اندر شیپ اپارٹ فرام میٹیریل ویلفیئر ان دا ورڈز آف رابن. یعنی اکنامکس کو اس نے ویلفیئر، میٹیریل ویلفیئر کی بجائے اپنا نام دیا. وہ کیا تھی ڈیفینیشن؟ اکنامکس از دا سائنس وچ اسٹڈیز ہیومن بیہیویئر ایز اے ریلیشن بٹوین اینڈس اینڈ اسکارس مینس which have alternative uses. یعنی جو معاشیات ایک ایسا علم ہے، یعنی اکنامکس جو ہے، اکنامکس کو اردو میں معاشیات بولتے ہیں، جو انسان کے اس طرز عمل کا مطالعہ کرتا ہے جو لاتعداد مقاصد اور کمیاب ذرائع کے درمیان ایک رابطے کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، جبکہ یہ ذرائع متبادل طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں. یعنی جو آپ کے پاس سورسز ہیں، آپ کیا کریں گے؟ ان سورسز کو یوٹیلائز کریں گے، اور جو آپ کے لیے زیادہ اہم ہے اس کو آپ ان سورسز کو استعمال کر کے اپنی وانٹس کو پورا کر سکتے ہیں. یعنی رابنز دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی تعریف سادہ، عام فہم اور حقیقت پر مبنی ہے، اور اپنے اندر یہ سچ چھپائے ہوئے ہے کہ خواہشات کی کثرت اور ذرائع کی قلت ہی معاشی مسئلہ کے دو بنیادی عنصر ہیں جن کے باعث معاشی مسئلہ پیدا ہوتا ہے. یعنی آپ کی خواہشات کیا ہیں؟ وہ ان لمیٹڈ ہیں، اور آپ کے ذرائع کیا ہیں؟ وہ لمیٹڈ ہیں. ان کے درمیان جو ہے وہ جو عنصر پیدا ہوتا ہے اسی کو ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں؟ اکنامک پرابلم کا نام دیا جاتا ہے. اب اس
جو ہمارے پاس ایک سرکل ہے، اس میں آپ دیکھیں یہ جو ڈائیگرام ہے، اس میں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انڈیویجول یعنی ایک عام آدمی کی بات کی ہے. جو عام آدمی ہوتا ہے اس کی ملٹیپل اینڈس یعنی ان لمیٹڈ وانٹس ہیں اور اسکارس مینس لمیٹڈ سورسز ہیں. اب یہ جو ان لمیٹڈ وانٹس ہیں اور لمیٹڈ سورسز ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، الٹرنیٹ یوز کرتا ہے، یعنی اپنے جو اس کے پاس سورسز ہیں ان کا متبادل استعمال کرتا ہے. اور ان ایکول اینڈ ویرینگ امپورٹنس، اور جو ہوتے ہیں ان سے یعنی یہ پرابلم کریٹ ہوتا ہے جسے ہم اکنامک پرابلم کا نام دیتے ہیں. پرابلم آف چوائس یا اسے کیا نام دیا ہے، اکنامک پرابلم. یہی انسان کا بیہیو ہوتا ہے اور اسی بیہیو کو جو بیان کرتے ہیں اسے ہم اکنامکس کا نام دیتے ہیں. اب یہ جو ہماری ڈیفینیشن تھی اس کو ہم 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. فرسٹلی دا ڈیفینیشن آف اکنامکس given by him is superior to that of other because it does contain any reference of the term material or welfare. یعنی اس میں جو ڈیفینیشن تھی اس میں ہم نے کوئی یعنی مادی ذرائع یا غیر مادی ذرائع یا فلاح و بہبود کی بات نہیں کی. ہم نے یہ کہا ہے کہ لمیٹڈ یعنی رابنز نے یہ کہا ہے کہ لمیٹڈ سورسز ہیں اور ان لمیٹڈ آپ کی وانٹس ہیں. It applies as much to case of any isolated individual as the complicated networking of society. یعنی ہر بندے کو یہ ڈسکس کرتے ہیں اس میں. It raised the status of economics to that of science. یعنی اکنامکس کو اس ڈیفینیشن میں اکنامکس کو جو حیثیت حاصل ہو گئی وہ سائنس کی حیثیت حاصل ہو گئی. اسی طرح it makes economics a positive science. پازیٹیو سائنس وچ ڈیلز اونلی ود فیکٹس، یعنی جس میں ہم صرف ریئلٹی کی بات کرتے ہیں. جیسے ہم نے لا آف ڈیمانڈ میں پڑھا ہے کہ وین پرائز ڈیکریزز کوانٹٹی ڈیمانڈ انکریزز. یعنی کیا ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے. اٹ forbids the economist to pass any value judgment of what is good or bad, right or wrong. اس چیز کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. لوئن رابنس claiming his definition economics precise scientific and superior defines economics book nature and significance of economics. یعنی انہوں نے اپنی بک میں جو ان کا ٹائٹل تھا کہ بک کا ٹائٹل تھا نیچر اینڈ سگنیفیکینس آف اکنامکس. A science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce mean which have alternative uses. یعنی اس نے کیا کہا کہ جس میں ہم کیا دیکھتے ہیں اکنامکس میں، ہم کیا دیکھتے ہیں، ریلیشن شپ بٹوین اینڈس اینڈ اسکارس، کہ جو ہمارے سورسز ہیں جو ہماری وانٹس ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں اور جو ہمارے سورسز ہیں وہ اسکیئرس ہیں. وچ ہیو الٹرنیٹ یوز، ان ذرائع کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ آپ کی میکسیمم سیٹسفیکشن ہو سکے. دس ڈیفینیشن از بیسڈ آن دا فالوئنگ پلرس. مین پلر کیا ہے، دا ہیومن وانٹس اور اینڈز آر ان لمیٹڈ، یعنی انسان کی جو خواہشات ہیں ان لمیٹڈ ہیں. اب یعنی جو خواہشات ہیں وہ کیا ہیں، وہ لا تعداد ہیں. ہیومن وانٹس ریفر ٹو ایز ان لمیٹڈ، ہیومن وانٹس ریفر ٹو ایز اینڈس، اور جو ہمارے سورسز ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، اینڈس جو ہیں ہماری کیا ہیں، وہ ان لمیٹڈ ہیں. دے انکریز ان کوانٹٹی اینڈ کوالٹی اوور اے پیریڈ آف ٹائم. دے ویری امنگ انڈیویژلس اینڈ اوور ٹائم فار دا سیم انڈیویژل. It is not possible to find a person who will say that his wants for goods and services have been completely satisfied. This is because of the fact that when one want is satisfied, it is replaced by another, and there is then no end to it. یعنی پروفیسر رابنس کیا کہتا ہے کہ انسان کی جو خواہشات ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں، ان کو گنا نہیں جا سکتا، ان کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اور کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی تمام خواہشات پوری ہو گئی ہیں، کیونکہ انسان کی جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو کوئی دوسری جنم لے لیتی ہے، اور یہ سلسلہ انسان کے مرتے دم تک جاری رہتا ہے. گویا خواہشات کی کثرت انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے قبر میں اتر جانے تک پیچھا نہیں چھوڑتی، اور انسان ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے. یعنی انسان کی جو خواہشات ہیں کبھی ختم نہیں ہوتی.
ایک دفعہ ختم ہو جائیں. جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، جب بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھا لیتے ہیں، اور جب دوبارہ بھوک لگتی ہے تو یعنی ایک دفعہ ہماری وانٹ سیٹسفائی ہوئی، ہمارا پیٹ بھر گیا، کھانا کھا لیا، بھوک ختم ہو گئی، تو کچھ گھنٹوں کے بعد دوبارہ جو ہے ہمیں بھوک لگ جاتی ہے، تو ہماری خواہشات یعنی دوبارہ جنم لیتی ہیں. تو جو خواہشات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بار بار جنم لیتی ہیں. دا اینڈز آر وانٹس ویری ان امپورٹنس، یعنی جو ہماری خواہشات ہیں یہ ویری کرتی ہیں کہ کون سی زیادہ امپورٹنس ہیں، کس کو زیادہ پہلے ہم لیں گے، کس کو بعد میں لیں گے. دا اینڈز آر وانٹس آر آف ویرینگ امپورٹنس، دے آر رینک ان آرڈر ٹو امپورٹنس. نیسیسریز ہیں یعنی نیسیسٹیز آف لائف، یعنی جو ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں. کمفرٹس آف لائف ہیں یعنی جو ہمارے لیے زندگی میں آرام دہ ہوتی ہیں. لگژریز آف لائف ہیں جو ہماری زندگی میں ٹھاٹ باٹ پیدا کرتی ہیں. مین جنرلی سیٹسفائی ہز ارجنٹ وانٹس فرسٹ اینڈ لیس ارجنٹ آفٹر ورڈ از آرڈرڈ آف دیئر امپورٹنس، یعنی سب سے پہلے ان خواہشات کو پورا کیا جائے گا جو زیادہ ضروری ہوں گی، اس کے بعد اس سے کم والی کو، اور اس کے بعد اس سے بھی کم والی خواہشات کو پورا کیا جائے گا. یعنی انسان کی تمام خواہشات ایک جیسی اہمیت اور نوعیت کی حامل نہیں ہوتی، کچھ زیادہ اہم اور لازمی ہوتی ہیں، یعنی کچھ چیزیں زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں. مثلا بنیادی ضروریات جیسے ہمارا خوراک ہے، لباس ہے، رہائش ہے، یعنی جو ہم بیسک نیسیسٹیز ہیں، ہماری جو لائف کی نیسیسٹیز ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے ضروری، اور کچھ اہم ہوتی ہیں جو بعد میں پوری کی جاتی ہیں. مثلا ٹی وی ہے، VCR ہے، فریج ہے، ایئر کنڈیشن وغیرہ. یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ چونکہ انسان کے وسائل محدود ہیں اور وہ بنیادی ضرورتوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے پہلے ان کو پورا کرنا پڑتا ہے، پھر اگر وسائل اجازت دیں تو لگژریز کو بھی خرید لیتے ہیں. تو یعنی کیا ہوتا ہے، جو ہماری خواہشات ہیں ان کو پہلے پورا کیا جائے گا جو زیادہ اہم ہوں گی. اس کے بعد ہے اسکارسٹی آف ریسورسز، یعنی جو ہمارے ریسورسز ہوتے ہیں، ذرائع ہیں، وہ کیا ہیں، وہ کمیاب ہیں یا ان کی قلت ہے، ان میں کمیابی پائی جاتی ہے. ریسورسز آر دا انپٹس یوز ان پروڈکشن آف تھنگس وچ وی نیڈ، یعنی ریسورسز کیا ہوتے ہیں، انپٹس ہوتی ہیں. وہ انپٹس کیا ہیں، دا ریسورسز لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ انٹرپرینیورشپ ایٹ دا ڈسپوزل آف مین آر اسکیئرس، یعنی جو انسان کے لیے یہ جو انپٹس ہوتی ہیں یہ محدود ہوتی ہیں. دے آر ناٹ فاؤنڈ ان ایز مچ کوانٹٹی ایز وی نیڈ دیم. اسکارسٹی مین دیٹ وی ڈو ناٹ اینڈ کین ناٹ ہیو انف انکم اور ویلتھ ٹو سیٹسفائی آور ایوری ڈیزائر. یعنی اسکارسٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اتنی انکم نہیں ہوتی کہ آپ ساری خواہشات کو پورا کر سکیں. تو اسکارسٹی کب ہوگی، جب آپ کی خواہشات جو ہیں ساری پوری نہیں ہوتی ہیں. اسکارسٹی ایگزسٹ بیکاز ہیومن وانٹس آلویز ایکسیڈ وٹ کین بی پروڈیوس ود لمیٹڈ ریسورسز اینڈ ٹائم دیٹ نیچر میک اویلیبل ٹو مین ایٹ اینی ون ٹائم. اسکارسٹی از اے فیکٹ آف لائف. It occurs among the poor and among the rich. The richest person on the earth faces scarcity because he too cannot satisfy all his wants with his limited time available to him. یعنی جو جتنا امیر ہوتا ہے اس کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی خواہشات کو بھی زیادہ سے زیادہ پورا نہیں کر سکتا. لیکن چونکہ اسکارسٹی کیا ہے، کمیابی کو کہتے ہیں. کسی چیز کی کمی یعنی ذرائع محدود ہیں اور ہماری خواہشات کیا ہیں، وہ لاتعداد ہیں. ذرائع کی کمیابی یا قلت سے مراد انسان کے ذرائع یعنی ان کی آمدنی، دولت یا اثاثہ کی ضرورت کے مقابلے میں کم ہونا ہے. اسی طرح ملک کے کل وسائل یعنی جیسے زمین، جیسے بھی ہم نے بات کی، لینڈ، لیبر، کیپٹل، آرگنائزیشن ہے، مشینیں ہیں، آلات ہیں، کارخانے ہیں، اس میں بسنے والے لوگوں کی ضرورت کے مقابلے میں قلیل اور کمیاب ہیں، یعنی لمیٹڈ ہیں اور اسکارس ہیں. یاد رہے کوئی شے خواہ قلیل مقدار میں موجود ہو لیکن اگر ہمیں اس کی ضرورت نہ ہو تو وہ کمیاب نہیں کہلائے گی، کیونکہ وہ ضرورت کے مقابلے میں زیادہ ہے. لہذا اشیاء کی کثرت اور ذرائع کی قلت دونوں افراد کی ضرورت کے حوالے سے پرکھی جاتی ہیں، ضرورت کے بغیر نہیں. مثال کے طور پر پاکستان میں لاکھوں ٹن چینی پیدا ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ ملک کی مجموعی طلب کے مقابلے میں کم ہوتی ہے.
لیکن گلے سڑے پھل ضرورت نہ ہونے کے سبب کامیاب نہیں۔ اس کے بعد یعنی اکنامک ریسورسز ہیو الٹرنیٹیو یوز، یعنی جو ذرائع ہیں ان کا ہم متبادل استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ The fourth important position of Robbins' definition is that the scarce resources available to satisfy human wants have alternative uses. They can be put to one use at one time. یعنی جو ریسورسز ہیں ہم ان کو ایک وقت میں استعمال کر سکتے ہیں۔ کمیاب ذرائع کو متبادل طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی جو ہماری اسکارسٹی ہے، جو ہمارے لمیٹڈ سورسز ہیں ان کو ہم الٹرنیٹیولی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں فرض کرتے ہیں کہ زمین سرمایہ گھر وغیرہ کو مختلف مقاصد کے حصول کے لیے جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی ایک ذریعہ کو کسی ایک مقصد کے لیے استعمال کر لیا جائے تو وہ کسی دوسرے مقصد کے حصول کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً زمین کے ایک مخصوص ٹکڑے پر گھر تعمیر کر لیا جائے تو پھر اس پر کاشتکاری نہیں کی جا سکتی۔ یاد رہے کہ کمیاب ذرائع کا استعمال حاصل ہونے والے فائدے یا نقصان کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے، یعنی ذرائع کو دیکھا جاتا ہے کہ کون سا زیادہ ضروری ہے اور کون سا کم ضروری ہے، یہ چیز بھی ڈسکس کی جاتی ہے۔ فار انسٹنس if a piece of land used for production sugar cane, it cannot be utilized for the growth of another crop at the same time. Man therefore has to choose the best way of utilizing the scarce resources which have alternative uses. The scarcity resources and choices are the key problem confronting every society. یعنی ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ The choices to be made by it are what goods shall be produced and in what quantity، کہ کتنی کوانٹٹی میں پیدا کرنا ہے، کتنا پیدا کرنا ہے، اس چیز کو دیکھا جاتا ہے چوائسیز میں۔ how should the various goods and services be produced، کتنی اشیاء و خدمات کو پیدا کیا جائے۔ how should the goods and services be distributed، اور ان کو کیسے تقسیم کرنا ہے۔ اب رزلٹ کیا ہے؟ the foundation of economic science according to Robbins is based on satisfaction of human wants with scarce resources which have alternative use۔ یعنی اکنامکس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ رابنز نے کیا کہا ہے کہ جو انسان کی خواہشات ہیں ان کو لمیٹڈ سورسز سے متبادل ذرائع کو استعمال کر کے، لمیٹڈ سورسز کو استعمال کر کے، متبادل استعمال کر کے میکسیمم جو وانٹس ہیں ان کو سیٹسفائی کرنا، اسے ہم اکنامکس کا نام دیتے ہیں۔ میرٹس کیا ہیں؟ دیر آر مینی admirers of Robbins' definition. It has the following merits: status of a positive science، یعنی رابنز نے اکنامکس کو کیا حیثیت دی؟ اکنامکس کو پازیٹیو سائنس کی حیثیت دی۔ Robbins tries to make economics a more exact science. According to him, economics has nothing to do with ends. They may be noble or ignoble, material or non-material. Economics is not concerned with them as much. یعنی رابنز tries to make economics a more exact science. According to him, economics has nothing to do with ends. They have be noble or non-noble, material or non-material. Economics is not concerned with them as much. یعنی رابنز کیا کہتا ہے؟ اچھائی یا برائی کا کوئی سوال نہیں اٹھاتی، غیر جانبداری کا رویہ اختیار کرتی ہے۔ اس میں یعنی یہ چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ اب جو اسکارسٹی ہم دیکھتے ہیں وہ کب جنم لیتی ہے؟ یعنی ان لمیٹیڈ وانٹس اور لمیٹیڈ سورسز ہوتے ہیں، تو وہ اسکارسٹی، اور پھر چوائسیز ہیں what to produce, how to produce, from whom to produce. An analytical definition. Robbins' definition makes study of economics analytical. It studies the particular aspects of human behavior which is imposed by influence of scarcity. A universal definition of Robbins' definition is applicable everywhere. It is concerned with unlimited wants and limited resources, which is problem facing every economy, socialistic, capitalistic. یعنی کوئی بھی اکانومی ہے جو ڈیفینیشن آف اکنامکس ہے
یا اس میں جب کیا دیکھتے ہیں کہ ود ان لمیٹیڈ وانٹس اینڈ لمیٹیڈ ریسورسز، وہ سوشلسٹک ہو یعنی جس میں گورنمنٹ کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہو اکانومی میں، یا کیپٹلسٹک ہو یا یعنی سرمایہ دارانہ نظام، جو بھی نظام ہو اس میں یہی ہوتا ہے کہ خواہشات کیا ہوتی ہیں، ان لمیٹیڈ ہوتی ہیں، اور ہمارے سورسز کیا ہوتے ہیں، وہ لمیٹیڈ ہوتے ہیں۔ کلیئر آن دا نیچر اینڈ اسکوپ آف اکنامکس، یعنی یہ جو ڈیفینیشن ہے، رابنس ڈیفینیشن سروز ٹو اسپیسیفائی دا نیچر، اسکوپ اینڈ سبجیکٹ میٹر آف اکنامکس۔ According to him, an economic problem is characterized by the possibility of exercising choice between ends and which have alternative use۔ یعنی علم معاشیات میں کیا محسوس کہ نیو کلاسیکل مکتبہ کے فکر کے مطابق تو صرف مادی خواہش خوشحالی میں اضافہ کرنے والے عوامل ہی معاشیات کا موضوع بحث بن سکتے تھے، لیکن رابنس معاشیات کے جو اسکوپ ہے، جو نفس مضمون کا تعلق لامحدود مقاصد اور کمیاب ذرائع کی موجودگی سے ہے، خواہ یہ مقاصد مادی ہوں یا غیر مادی، یعنی میٹیریل ہوں یا نان میٹیریل ہوں، معاشیات کا دائرہ جو ہے معاشرے میں بہت، یعنی اس کے اسکوپ کو بہت زیادہ وائڈ حیثیت حاصل ہوئی جب رابنس نے ڈیفینیشن بیان کی۔ ویلیویشن از دا سینٹرل پرابلم، یعنی اکارڈنگ ٹو رابنس ویلیویشن از دا سینٹرل پرابلم آف اکنامکس، ویئر ایور دا اینڈز آر انلمیٹیڈ اینڈ ریسورسز اسکارس دے گیو رائز ٹو این اکنامک پرابلم۔ مارشل ڈیفینیشن ڈز ناٹ آئیڈینٹیفائی دس ویلیویشن پروسیس۔ کریٹیسزم، رابنس ڈیفینیشن جو ہے اس پہ جو کریٹیسائز کیا وہ کس نے کیا؟ ہکس نے کیا، لنگز، ڈربن، فرازر، ان لوگوں نے جو ہے وہ کریٹیسائز کیا کس کو؟ رابنس کی ڈیفینیشن کو۔ ریڈیوسڈ اکنامکس میرلی ٹو تھیوری آف ویلیو۔ رابنس ڈیفینیشن restricts the scope of economics by treating it as a positive science only, while in reality it is both a positive and normative science۔ یعنی اس نے صرف پازیٹیو سائنس کی بات کی ہے، حالانکہ یہ نارمیٹیو سائنس بھی ہوتی ہے، یعنی جس میں ہم جو ہے کچھ چیزوں کو سپوز کر کے بھی پورا کرتے ہیں۔ scope of economics has been widened۔ Robbins' definition has widened the scope of economics by covering the whole of economic life, while it is concerned with that part of human life which is connected with the market price۔ یعنی یہاں پہ پیدا کرنا ہے اور بیچنا ہے، اس کی بات صرف کی ہے، اس کا یعنی وائڈن اسکوپ کی بات نہیں کی۔ economics has become a colorless science۔ Robbins made economics colorless, impersonal and abstract। It is in fact a definition of economics for economists only। Study of economic growth۔ The study of economic growth process remains outside the scope of economics, while it is through economic growth that living standard improve۔ اس کی بھی بات نہیں کی اس نے۔ The definition of economics given by Robbins has doubt certain flaws, however it is more comprehensive in describing the problem of resources utilization۔ یہ جو ڈیفینیشن ہے اس میں بہت سارے یعنی خامیوں کے باوجود جو رابنس کی ڈیفینیشن ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور یہی اس کی جو ڈیفینیشن تھی اس نے ہی اکنامکس کو ایک سائنس کا درجہ دیا۔ امید کرتا ہوں آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔